الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی 7 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی خطاب کے یا گفتگو کے پہلے مخاطب اعلیٰ ایمان والے ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، حالانکہ ایمان لا چکے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایمان لانے کی دعوت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو نعمت ایمان سے محروم ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لائے، اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو بھی ایمان لانے کی بعض اوقات قرآن کا یہ دستور ہے، دعوت دی جاتی ہے، گاہے بگاہے دعوت دی جاتی ہے، گاہے گاہے وقتاً فوقتاً دعوت دی جاتی ہے، جو ایمان تو لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ان کے جو ایمان لانے کے تقاضے ہیں ان کو وہ پوری طرح نبھاتے نہیں ہیں، ان میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اگر کسی مالی اور جانی قربانی کا وقت آ جائے تو ذرا دیر نہ کرو۔ یہ مال اسی کا ہے، یہ جان اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی راہ میں خرچ کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں جان مال کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور شوق اور آمادگی پر ابھارا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو ایمان کا تقاضا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، خرچ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، اور دے دے گا، جان چلی جائے تو پھر کیا ہوا، اسی کی دی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیات مبارکہ جو ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ایسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ یہ غزوہ عرب کے کسی قبیلہ کے خلاف نہ تھا، مکہ کے قریش کے خلاف نہ تھا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ رومی سلطنت سے مقابلہ تھا، یہ رومی سلطنت کے خلاف تھا جو مدینہ طیبہ پر دھاوا بولنے والی تھی، حملہ آور ہونے والی تھی، اور مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کے ارادے پر تلی ہوئی تھی۔ 30,000 کا لشکر جرار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں پیش قدمی کرتے ہوئے رومی علاقہ میں جس کا نام تبوک ہے اس کے مقام پر آ کے خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ ایسی مہم کو سر انجام دینے کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں،
30,000 کا لشکر جرار ہے، اور جو ضروریات زندگی ہیں اس اتنے بڑے لشکر کی، اس بڑے لشکر کے لیے بہت زیادہ ہیں ضروریات زندگی، پھر جہاد ہے، پھر ایک اتنی بڑی سلطنت جسے اس وقت میں سپر پاور کہا جاتا تھا، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر جو امیر صحابہ تھے، ان کا اثار و فدائیت کے مظاہرے دیکھنے والے تھے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کے محبوب، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسبینڈ حضرت علی کرم اللہ وجہ، شیر خدا، یہ تو مال جمع ہی نہیں کرتے تھے نا، یہ کہتے جناب جان حاضر ہے، بہادری دکھائیں گے، لڑیں گے، ہم تو مال غنیمت لیں گے، ہم تو کافروں کے مقابلے میں جب لڑیں گے سینہ تان کر لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹنے کے، ہم شیر خدا ہیں۔ یہ بھی جان تھیلی پر رکھ کر حاضر ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مال جمع کرنا سیکھے ہی نہیں ہے، مال نہیں جمع کرتے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ مال جمع نہیں کرتے۔ 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے، کوئی فقیر آ جاتا تو دے دیتے ہیں، پھر آتا ہے تو پھر دے دیتے ہیں، پھر آتا ہے تو پھر دے دیتے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ ساتھ ہی جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب عطر پر یہ آیات لے کر نازل ہو جاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یہ ان کا کھانا کھلانا اللہ کی محبت میں ہے، اور اس کا کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، یہاں تک کہ شکریہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے کہ ہمیں شکریہ کہے، جی بہت شکریہ آپ نے کھانا کھلا دیا ہے۔ تو یہ سارے ملے جلے ہیں نا، سب مال والے مال دیا، جان والوں نے جان دیا، دونوں نے مال جان بھی دیے۔ بہرحال اثار و فدائیت کا ایک ماحول ہے، اور ایسے ایسے مظاہرے کیے گئے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کی روح کو چین آتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو تھے لیکن مال جان پیش کرنے میں کچھ ہچکچاتے تھے۔ ان کے لیے مال پیش کرنا، جان پیش کرنا، جو مال پیش نہیں کرتا وہ جان کیا پیش کرے گا؟ جو کہ مال کو سنبھالنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ عام فہم بات ہے۔ تو بہرحال پائے کے ایمان والے بندے جو تھے ان کو بھی یہ خطاب کیا گیا ہے، ان کو ابھارنے کے لیے نا، یہ مال جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو پھر جوک در جوک شامل ہو گئے، یہ ہم پیچھے پڑھے ہیں غزوہ تبوک کو،